امریکہ اور برطانیہ کا ٹیکنالوجی میں شراکت کا معاہدہ، مائیکروسافٹ سمیت بڑی ٹیک کمپنیاں برطانیہ میں 150 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کریں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے لندن میں ملاقات، مشترکہ امور پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، ہم امن کے لیے متحد ہیں، ہمیشہ ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ غزہ میں جنگ ختم ہونی چاہیے، یرغمالیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمیں 7 اکتوبر کو یاد رکھنا ہوگا، جو دنیا کی تاریخ کے بدترین اور پرتشدد دنوں میں سے ایک تھا۔ ٹرمپ نے غزہ میں فلسطینیوں کی مشکلات کا ذکر تک نہ کیا۔ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ سپریم کورٹ نے شوگر کارٹل کیس دوبارہ سماعت کے لیے کمپٹیشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ سپریم کورٹ کا اصل شو کاز نوٹسز کی بنیاد شوگر کیس کی سماعت کرنے کا حکم، کمپٹیشن کمیشن کو شوگر کارٹل کیس کی دوبارہ سماعت کا اختیار مل گیا۔ کمپٹیشن کمیشن نے 2019 میں چینی بحران کے بعد شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کی تھی۔ کمیشن نے شوگر ملوں پر 44 ارب روپے کے جرمانے عائد کیے تھے۔ اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر سربراہی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، بلوچستان میں کانوں سے ریلوے لائن بچھانے کے لیے $390 ملین کی برج فائنانسنگ کی تجویز منظور۔ ریکوڈک منصوبے سے متعلق وزارت پیٹرولیم اور ریلوے کی 2 سمریز کی مشروط منظوری۔ تاریخی معاہدہ، تعلقات کے نئے دور کا آغاز، پاکستان اور سعودی عرب میں تاریخی انقلابی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط۔ ایک ملک پر حملہ، دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا، مشترکہ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان حرمین شریفین کا محافظ بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ مشترکہ اعلامیے میں 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ، دفاعی تعاون کے فروغ اور مشترکہ دفاع کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سعودی اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ کسی مخصوص واقعے کا رد عمل نہیں، معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طویل المدتی تعاون کا عکاس ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار۔ وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد کے شاندار استقبال پر دلی مسرت کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا، سعودی فضائیہ کے جنگی طیاروں اور چاقو چوبند فوجی دستے نے محبت اور احترام کی عکاسی کی۔ ملاقات میں خطے کے چیلنجز اور 2 طرفہ تعاون پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے سعودی سرمایہ کاری، تجارت اور کاروباری تعلقات بڑھانے کی خواہش کو سراہا۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے لندن روانہ، 21 ستمبر کو امریکہ جائیں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے۔ جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم کا خطاب 26 ستمبر کو طے ہے۔ پاکستان سعودی دفاعی معاہدے سے بھارت پریشان، ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں بھڑکی باتیں ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس پیش رفت سے آگاہ تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط کی رپورٹس دیکھی ہیں، خطے اور عالمی استحکام پر اس معاہدے کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ بھارتی اپوزیشن نے پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کو پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بڑی فتح اور مودی سرکار کی بدترین شکست قرار دے دیا۔ سعودی وزیر دفاع نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی جوائنٹ ڈیفنس معاہدے پر ایکس پر نغمہ جاری کر دیا۔ اردو میں ایکس پر پیغام لکھا، سعودیہ پاکستان ہمیشہ اور ہر حال میں ایک ہی صف میں کھڑے رہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں، 2 برادر ممالک دشمن کے سامنے سفارہ اور شانہ بشانہ ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، دفاعی معاہدے کو تعلقات کے نئے باب کا آغاز قرار دے دیا۔ پاکستان علماء کونسل کا کل بطور یوم تشکر اور یوم دعا منانے کا اعلان۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، جلال پور پیروالا میں صورتحال تشویشناک، شہر کو بچانے کے لیے اچ شریف روڈ میں شگاف ڈالا گیا۔ تیز بہاؤ کے باعث پانی موٹر وے M5 کے ٹنل سے ٹکرا گیا۔ چشتیہ میں سیلاب سے درجنوں دیہات شدید متاثر، گھر گر گئے، فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ کبیروالا میں سیلاب کی بے رحم لہریں کسانوں کے خواب بہا کر لے گئیں۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئیں، خانے وال میں درجنوں بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ مختلف حادثات میں 119 شہری جاں بحق، 4700 سے زائد معاوضہ جات، 47,23,000 افراد متاثر ہوئے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق سیلاب میں پھنسے 26,14,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔
رکھے بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار، سیلابی ریلے کوٹری بیراج کی طرف بڑھنے لگے، گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، کچے کے علاقے میں پانی کا دباؤ، سندھ میں دریا کے کنارے اور کچے میں آباد دیہات، بستیاں اور فصلیں پانی کی نظر، لاڑکانہ میں عاقل آگانی لوب بند پر سیلابی ریلا، کچے کے لوگوں کا علاقہ خالی کرنے سے انکار، میہڑ میں بندوں میں کٹاؤ، کئی دیہات ڈوب گئے، گھوٹکی میں کچے کے 100 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے سلیمان کی ہیڈ اور اسلام ہیڈ واکس پر نچلے درجے کا سیلاب، انتظامیہ الرٹ، متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔